مسجد اقصی کون سی ہے؟ کیونکہ دو گنبد بنے ہوئے ہیں، ایک آگے کی طرف ہے، ایک پیچھے کی طرف ہے، تو مسجد اقصی ان میں سے کون سی ہے؟ اور پھر یہ بتائیں کہ اس مقدس سرزمین پر اور دیگر کون سے ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب ہم مسجد اقصی کا تذکرہ کسی بھی چینل پر دیکھتے ہیں، کہیں بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا پر دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک مخصوص سنہری گنبد کی جو ہے وہ مسجد دکھائی جاتی ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ ایک اور مسجد موجود ہے کہ وہ سرمئی رنگ کا گنبد ہے وہاں پر، اور اس مسجد میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ وہی مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ تھی۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو دکھائی جا رہی ہے وہ سنہری گنبد والی مسجد ہے، جی، لیکن حقیقت میں وہ مسجد دوسری ہے۔ اب اس کے پیچھے مختلف جو ہے وہ لوگوں نے اپنے طور پر اس کی تجزیہ کیے ہیں، جن میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور غالب گمان ہے کہ ایسا ہی ہو، کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ چونکہ اس پر یہود بھی حملہ آور ہونے والے ہیں، یہود بھی چاہتے ہیں، یہود بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے، اس پر اب جو ہے وہ ہمیں اختیارات ملنے چاہیے، اور وہاں پر وہ اس مسجد کو شہید کر کے، یعنی مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب جب ان کا معاملہ یہ ہے، اور obvious سی بات ہے کہ یہ مسجد جو ہے مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے نزدیک بھی بڑی محترم ہے، اور اسی طریقے سے دیگر مذاہب جن میں یہود و نصارہ کے نزدیک بھی محترم ہے، اگر اس کو شہید کر دیا جائے تو پھر عالم اسلام کی طرف سے ان کو زبردست مزاحمت کا ایک اندیشہ تھا۔ تو کسی دانا نے کہا تھا کہ جھوٹ جو ہے نا وہ اتنی کثرت سے کہو کہ وہ سچ محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو انہوں نے عوام کے درمیان جو ہے وہ جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ سنہری گنبد والی مسجد کو مسجد اقصی قرار دینا شروع کر دیا، تاکہ کل کو جب یہ اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ حقیقی مسجد اقصی کو شہید کریں تو وہاں پر جو ہے وہ پھر لوگوں کی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ دکھا سکیں گے دیکھیں یہ مسجد تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اللہ اکبر، اور وہاں پر پیچھے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ اسی لیے آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ حقیقی مسجد اقصی یہ سنہری گنبد والی نہیں ہے۔ اب یہ جو سنہری گنبد والی مسجد ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، یہ قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر یہ قبۃ الصخرہ جو ہے وادی چٹان کو کہتے ہیں، اور قبہ جو ہے یہ گنبد کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی جو ہے وہ تمام مذاہب خصوصاً یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معتبر ہے۔ یہود کے مطابق یہاں پر جو ہے وہ ان کے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے انہوں نے یہاں پر عبادتیں کیں، تورات زبور کی تلاوتیں فرمائیں، اور تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مقام سے جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا ایک تعلق رہا ہے، اس سے نسبت رہی ہے، تو وہ ان کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی بھی اس کو معتبر سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ معتبر ہے۔ ایک تو یہی وجہ ہے کہ اس کا تعلق انبیاء علیہم السلام سے ہے، اور دوسرا یہ کہ جب معراج پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو یہیں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معراج کا آغاز فرمایا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ قبۃ الصخرہ جو ہے یہ سنہری گنبد والی مسجد یہ بھی ایک مقدس مقام ضرور ہے، لیکن یہ حقیقتاً مسجد اقصی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی اپنے یہاں پر اس مسجد کے تصاویر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اپنی آفیسز میں اگر اس کو ایز اے فریم لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی معتبر ہے، لیکن ساتھ میں یہ شعور ہونا ضروری ہے کہ یہ حقیقتاً مسجد اقصی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اطراف میں اور کون کون سے ایسے مقدس مقامات ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، واہ واہ، اور ان برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں۔ تو جس مقام پر یہاں پر ایک اور چیز ہمارے لیے ایک سیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے، سمجھنے کا پہلو کیا بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کے مزارات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو اگر انبیاء علیہم السلام کے مزار پر کوئی حاضری دے گا تو کیا وہ اس برکت سے محروم رہے گا؟ یقیناً نہیں رہے گا، وہ بھی وہ برکتیں حاصل کرے گا۔ تو اگر کوئی انبیاء علیہم السلام کے مزارات کی حاضری دیتا ہے، وہاں پر جا کر برکتوں کا حصول کرتا ہے، تو یہ آیت مقدسہ بھی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ مزارات پر جانا ایمان والوں کا ہی طریقہ ہے۔ واہ واہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔